اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تیسری ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے، واقعہ کربلا اور اس کے اسباب کے بارے میں۔ ہم پہنچے تھے کہ فتح مکہ پہ ان کو جو کفاران قریش تھے ان کو تلکا قرار دے دیا گیا، تو انہوں نے جو اسلام قبول کیا، ان کا اسلام بائی چوائس نہیں تھا۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن جناب عمر ابن الخطاب نے فتح الباری میں لکھا ہے 6830 نمبر کی حدیث کی تشریح میں کہ جناب عمر ابن الخطاب نے یہ پابندی لگائی تھی کہ پہلے تو ان کو وہ آرمی میں بھی شامل نہیں کرتے تھے، پھر آرمی میں شامل کرنے کی اجازت دی، پھر اس کے بعد پابندی لگائی تھی کہ تلکا، ان کی اولاد اور ان کی اولاد، یعنی یہ تلکا اور آگے ان کی دو نسلیں، ان میں سے خلافت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ مرکزی حکومت پر، یعنی کرسی خلافت کے اوپر، کسی ایسے بندے کو نہیں بٹھایا جائے گا جس نے زندگی میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھائی ہوگی۔ تو یہ انہوں نے پھر یہ کیا کیا، انہوں نے نظام کا آہستہ آہستہ انہوں نے مدینہ میں ہجرت کی، مکہ کو یہ چھوڑ آئے، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان جو تھا وہ مکہ کا انڈاؤٹیڈ سردار تھا، یعنی سمجھ لیں حکمران تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اسید کو بنا دیا، وہاں پہ گورنر مکہ لگا دیا، تو ان کی وہاں سے عزت جاتی رہی۔ یہ جو تھے، یہ غزوہ تبوک کے بعد جو تھے نا، یہ مدینہ میں شفٹ ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب رومنز کو بھی للکار لیا ہے، اور رومنز کا شہنشاہ جس کی پوری دنیا میں اس وقت داغ تھی، ایسٹرن رومن ایمپرر کی، تو وہ بھی دبک کے بھاگ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے۔ تو پھر ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں پلٹنے والے۔ پھر اس کے بعد یہ آئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا جی، وہ نظام کا حصہ بننے کی کوشش کی، لیکن مسلمان ان کو دل نہیں لگاتے، ان کو منہ نہیں لگاتے تھے، اور ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کیسے، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ تو ایک دفعہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مکہ مدینہ کی گلی میں تین شخص کھڑے تھے، جناب سیدنا بلال، جناب سیدنا صہیب رومی اور جناب سیدنا سلمان فارسی۔ تو وہاں ان کے قریب سے ابو سفیان جو ہیں وہ گزرے، تو انہوں نے کہا کہ اس دشمن خدا کی گردن سے نا ابھی پوری طرح سے سریا نہیں نکلا، بال نہیں ٹوٹا اس کا بھی۔ تو وہاں سے جناب ابوبکر صدیق بھی وہاں کہیں کھڑے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، اور انہوں نے بھڑکا ان تینوں کو کہ تم سردار قریش کے بارے میں یہ اس طرح کی لفظ استعمال کرتے ہو، کیونکہ یہ تینوں بیچارے جو تھے یہ اجمی تھے، عربی تو تھے نہیں یہ۔ تو پھر جا کے سیدنا صدیق نے خود ہی شکایت لگانے کے انداز میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، ابو سفیان گزر رہا تھا تو ان بلال اور سلیمان اور صہیب نے اس طرح باتیں کی ہیں۔ تو سیدی نے پتہ کیا جواب دیا؟ سید نے کہا ابو بکر، کہیں تم نے بلال، صہیب اور سلیمان کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ رب کعبہ کی قسم، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو ابو بکر تم تباہ ہو گئے۔ اب دیکھیں ان کی کلاس نہیں ہوئی بلال کی، سلیمان کی اور صہیب کی، ابو سفیان کو برا بلا کہنے پہ، لیکن ابو بکر صدیق کو کہا گیا کہ تیرے پلے ککھ نہیں رہنا اگر یہ تین بندے جو ہیں ناراض ہو گئے۔ تو ابو بکر وہاں سے بھاگے، آ کے تینوں سے معذرت کی، ان تینوں نے کہا نہیں نہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہماری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں۔ تو تب کہیں جا کے ابو بکر صدیق نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس آئے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ پھر ملتا ہے بخاری میں، یہ روایت ہوا وہ ہے کہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور انہیں جا کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے جو ہے نا مجھے عزت نہیں دیتے، اور میرا دل جو ہے نا وہ بڑا ڈوبتا ہے اس کے اوپر، تو آپ مہربانی کریں میرے پہ کچھ جو ہے نا کرم کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرم کا ایک دریا تھے، وہاں سے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو رسول اللہ نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے، کہتے ہیں ایک تو مجھے
جہاد کی اجازت دے دیں، مجھے آرمی میں شرکت کرنے کی اجازت دے دیں، میں سرحدوں پہ جاؤں اور جس طرح میں آپ کے خلاف جہاد کرتا رہوں اس طرح میں اب آپ کے دشمنوں کے خلاف بھی جہاد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے ٹھیک ہے، نو پرابلم، جاؤ۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ میرے بیٹے کو آپ اپنا جو ہے نا جی وہ لگا لیں، کاتب لگا لیں۔ تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لگا لیتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اب انہوں نے نا اس کا غلط نریشن دی ہوئی ہے۔ ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی نکاح میں تھی، سیدہ ام حبیبہ کی مومن تھی، وہ ہجرت حبشہ کی انہوں نے، وہاں ان کا خامن جو تھا وہ مرتد ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لکھا شہنشاہ نجاشی کو، حبشہ کے بادشاہ کو، کہ اس کا میرے ساتھ نکاح کر کے اسے میرے پاس روانہ کر دو۔ تو نجاشی نے نکاح کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 10,000 دینار کا مہر دیا۔ یہ ہماری ماں کا مہر بہت زیادہ تھا، نجاشی نے دے کے ان کو بھیجا۔ تو وہ اتنی پاکیزہ خاتون تھیں کہ ایک دفعہ کفر کی حالت میں ابو سفیان ان کے پاس آئے، ان کا سگا باپ تھا، تو رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر جو ہے نا بیٹھنے سے منع کر دیا اور بستر سمیٹ دیا، اٹھا دیا وہاں سے، اور کہا کہ تم نجس ہو اور میرے رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ایک بیٹی پہلے سے ان کے نکاح میں تھی، انہوں نے کہا کہ میری دوسری بیٹی کو بھی اپنے نکاح میں لے لیں، اور پھر ام حبیبہ جو ہماری ماں ہیں انہوں نے بھی رسول اللہ کو کہا کہ آپ میری دوسری بہن سے بھی شادی کر لیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ تم چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو چاہتی ہوں، اور رسول اللہ نے کہا نہیں یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اس پہ رسول اللہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں یہ خلاف شریعت ہے، دو بہنیں ایک ہی نکاح میں ہماری شریعت میں نہیں آ سکتی یہ، اور اوپر والے جو دو کام تھے وہ رسول اللہ نے ان کو گرانٹ کر دیے۔ اب اس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ کوشش کی کہ پینیٹریٹ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ہو گیا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصال فرما گئے اور ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا لیا گیا، تو 5ویں دن ابو سفیان مدینے سے باہر تھے، جو واپس آئے تو انہوں نے ایک اور چال چلنے کی کوشش کی، اور یقین کریں یہ وہ اتنی خطرناک چال تھی کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو اسلام وہیں کے وہیں ختم ہو جانا تھا، آگے بات چلنی ہی نہیں تھی۔ یہ گئے سیدنا عباس کے پاس، ان کو جا کے برا بھلا کہا، باقاعدہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ، میں وہ الفاظ بول نہیں سکتا جو الفاظ انہوں نے بولے، اور کہا کہ تم یہ فلاں فلاں ہو، تم مجھے بتاؤ کہ ہم عبد مناف کی اولاد ہیں، ہم ہمیشہ سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں، یہ بنو تیم کا بندہ ابو بکر سے جو قریش کا سب سے چھوٹا قبیلہ ہے اس کا بندہ کیسے حکمران بنا لیا تم نے، اور بہت ہی برے الفاظ یوز کیے، اور جناب عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لیا اور مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر مولا علی علیہ السلام کو کہا کہ علی تم اٹھو، بغاوت کرو ابو بکر کے ساتھ، میں یہ مدینہ کی جو وادی ہے نا اس کو پیادوں اور گھڑ سواروں سے بھر دوں گا تمہاری حمایت میں۔ تو مولا علی تو پھر مولا علی تھے، مولا علی نے کہا کہ یہ وہی گھڑ سوار اور پیادے ہیں نا جو خندق میں تم میرے مقابلے کے لیے پہ لے کے آئے تھے اور جنہیں میں نے مار مار کے بگا دیا تھا۔ ابو سفیان تم کب کے اسلام سے مخلص ہو گئے ہوئے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ رب کعبہ کی قسم یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اس پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک احسان ہے کہ انہوں نے قربانی دی وہاں کے اوپر، اور یہ سازش جو تھی ابو سفیان کی اس کو ناکام بنایا۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ چل پڑتے اس کی بتائی ہوئی بات کے اوپر اور یہ کام ہو جاتا تو یہ مدینہ میں، کیونکہ باہر تو پہلے ہی بغاوت ہو چکی تھی، مدینہ میں یہ خانہ جنگی شروع ہو جانی تھی۔ یہ اس طرح وہاں تک آ کے یہ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے کہ انہوں نے یہ کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اچھا جی، اس کے بعد بالکل پرامن چلتا رہا۔ جب سیدی عثمان کا دور آیا نا تو اس کو آج ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اور پھر یہ کس طرح ریاست کے اوپر جو ہے یہ قابض ہوئے۔ اب بنو ہاشم اور بنو امیہ کی چشمک میں نے آپ کو بتا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا تعلق تھا بنو تیم کے ساتھ، جناب عمر ابن الخطاب سیدنا فاروق اعظم کا تعلق تھا بنو عدی کے ساتھ، یعنی یہ دونوں نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے۔
لیکن سیدنا عثمان جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پرانے ساتھی تھے، اور غالباً وہ تیسرے یا چوتھے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کو انہوں نے ستایا بھی بڑا، وہ بیچاروں نے 2 دفعہ ہجرت کی، ابشا کی۔ بزنس مین تھے، نازک طبع تھے، شریف تھے، ل- یہ ستاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، رسول اللہ نے اپنی پہلی بیٹی ان کو دی، کہا کہ ابشا چلے جاؤ، پھر وہاں سے آئے، پھر آ گئی وہی غلط غلط خبر نکلی، پھر واپس بیچارے چلے گئے۔ تو لیکن یعنی اس وقت یہ سیدنا عثمان کو ستاتے رہے، لیکن جیسے ہی سیدنا عثمان حکمران بنے، انہوں نے آہستہ 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 آ کے تو ان کو نا ان کے قریب ہونا شروع کیا۔ پہلے 6 سال تو بڑے آرام سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد سیدنا عثمان جب خلیفہ بنے تھے، ان کی عمر اس وقت 73-74 ایئر تھی۔ 6 سال اور گزرے، 80 پلس ہو گئے، صحت بھی اجازت نہیں دیتی تھی، تو انہوں نے جناب ان سے عہدے لینے شروع کر دیے۔ اس کے بعد ایک اور شخص ان کا تھا جس کو میں یہاں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور جس کا بڑا اہم کردار ہے واقعہ کربلا میں۔ کربلا کی وقوع پذیر ہونے میں اگرچہ اس کے کی جو ہے نا جی، اس وقت تک وہ اپنے تمام کام دکھا چکا تھا۔ ایک شخص تھا حکم بن ابو آس، یہ سیدنا عثمان کا سگا چچا تھا۔ آس بیٹا تھا امیہ کا، اور آس کے آگے 2 بیٹے تھے، عفان اور حکم۔ عفان کے بیٹے تھے سیدنا عثمان، اور حکم جو تھا نا، یہ سیدنا عثمان کا چچا تھا۔ سیدنا عثمان کے فادر جو تھے عفان، وہ جب یہ ابھی نوجوان تھے تو اس وقت فوت ہو گئے تھے، تو اس کے بعد سارے بزنس کے اوپر حکم جو ہے وہ سیدنا عثمان کو لک آفٹر کرتا تھا۔ اب حکم جب آیا نا مسلمان ہو کے فتح مکہ کے بعد، وہ بھی مدینے میں آ گیا، لیکن اندر سے وہ خباثت سے بھرا ہوا تھا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو کینہ، جو بغض تھا۔ تو سب سے پہلے تو اس نے یہ حرکتیں شروع کی کہ خبیث انسان لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، جو منافق قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اور چینگے اتار، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چینگے اتار اتار کے لوگوں کو ہنساتا تھا، اور مسلمانوں کے دل پہ یہ مونگ ڈلتا تھا اس طرح۔ اچھا، اس کے بعد اس کو ابھی سرکار برداشت کر رہے تھے، اس کی اس کبھی حرکت کو بھی وہ رحمت للعالمین برداشت کر رہے تھے، لیکن پھر اس نے ایک بغیرت ترین حرکت یہ کی کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں تھے، تو ظاہر ہے وہ دروازے تو تھے نہیں، ایک بھاری پردہ جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہوتا تھا دروازے کے اوپر، تو یہ دروازے سے جھانک رہا تھا خبیث انسان۔ تو سیدی رسول اللہ نے دیکھ لیا، تو سیدی رسول اللہ چھری لے کے اس کے پیچھے دوڑے اور یہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جناب اس کو نا مدینے سے نکال دیا جائے، اور اس کو جلا وطن کر کے طائف میں بھیج دیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا مروان، جو طائف میں جا کے پیدا ہوا، جب اس کو یہ جلا وطن تھا جب یہ۔ اب جب سیدنا ابوبکر صدیق کی حکومت آئی، تو سیدنا عثمان نے ریکویسٹ کی کہ حکم کو معافی دے دے، سیدنا صدیق نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر کی حکومت آئی، 10 سال ان کی حکومت رہی۔ سیدنا عثمان نے متعدد دفعہ ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے انکار کر دیا، ان کا یہ نہیں، جس کو رسول نے نکالا ہے اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اب شومائی قسمت کہ یہ سیدنا عثمان کے دور کے شروع ہوتے ہی یہ طائف میں یہ بندہ مر گیا۔ یہ بالکل غلط بیانی کی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان حکم کو واپس لے آئے تھے، اور امی خام کا ایک روایتیں بنائی ہوئی ہیں جی، کہ وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ سے اجازت لے لی تھی، تو رسول اللہ کہتے تھے جب تم خود امیر بنو گے تو اس کو لے آنا۔ تو یہ بالکل اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ یہ بندہ آج دوبارہ میں نے لٹریچر کھول کے سارا کنفرم کیا، یہ بندہ طائف میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹا جو تھا اس کو پھر ترس کھا کے سیدی عثمان جو ہے نا وہ لے آئے، اس کا نام تھا مروان۔ تب تک وہ جوان ہو چکا تھا۔ مروان کو سیدی عثمان نے
اپنی بیٹی دی، داماد بنا لیا، اور ساتھ ساتھ اس کو انہوں نے اپنا چیف سیکرٹری یا میر منشی سے سمجھ لیں وہ لگا لیا، اور مور خلافت اس کو دے دی۔ اب اس شخص نے یہ چونکہ بالکل بھرا ہوا تھا، اور اس کے باپ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی، سیدی رسول اللہ کی پکی ٹھٹی حدیث ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ حکم پر لعنت، حکم کی اولاد پر لعنت۔ جب قرآن پڑھتے ہوئے ہم سورہ بنی اسرائیل میں آئیں گے تو پھر میں آپ کو یہ سارا بتاؤں گا۔ یہاں صرف اس کا جو مروان کا گندا کردار تھا، صرف میں وہی آپ کو بتاتا چلوں کہ، اور اس پہ میں آپ کو بخاری میں یہ روایت ہے، اور مسلم میں ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے کہ مروان مدینہ کا گورنر بنایا گیا جب امیر معاویہ نے جب خلافت پہ بادشاہت پہ قبضہ کر لیا، تو انہوں نے اس کو گورنر بنایا، اور پھر اس کے بعد جب ولید کی اس کی یزید کی ولی عہدی کے لیے پہلا آرڈر آیا، تو انہوں نے مروان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے تو یہ تقریر کی جو موجود ہے کتابوں میں، میں سمجھ لیں کہ ان ڈٹو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ امیر المومنین معاویہ ابن سفیان کو اللہ نے ایک بات سجائی ہے، اور ان کے دل میں ڈالا ہے کہ امت کی خیر خواہی کے لیے ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کو ولی عہد نامزد کر دیا جائے۔ اور پھر اس نے ساتھ ہی یہ بات کہی کہ دیکھیں، ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے نامزد نہیں کیا تھا، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں ابو بکر کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خاموش رہ، کیا ابو بکر نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تھا؟ کیا ابو بکر نے اپنے کسی رشتہ دار کو نامزد کیا تھا؟ اگر ابو بکر نے نامزد کیا بھی تھا تو ابو بکر کا تو عمر کی کوئی رشتہ داری ہی نہیں تھی۔ تم جو ہو اسلام میں کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہ رہے ہو۔ اچھا، اس نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو گرفتار کر لو۔ عبد الرحمن ابی بکر وہاں سے جناب انہوں نے دوڑ لگائی، اور سیدھا اما عائشہ کا حجرہ تھا وہاں گھس گئے، کیونکہ وہ تو ان کی بہن کا گھر تھا۔ تو وہاں وہ اما عائشہ کے پاس، یہ ممبر کے اوپر کے ان کے پیچھے بھاگا۔ اب ظاہر ہے وہ اندر چلے گئے، یہ اندر نہیں گیا، تو اس نے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے، تو وہی ہے نا جو اپنے باپ کی گستاخی کرتا تھا، اور تیرے بارے میں سورہ کاف کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اندر سے اما نے کہا خاموش رہ، اس کو خاموش رہ، تو وہی ہے جس کے اوپر تیرے باپ کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی تھی جب تو اس کی صلب میں موجود تھا، اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت۔ تو یہ اتنی پکی ٹھٹی ایک لعنتی شخص تھا، اس نے آ کے جو گل کھلانے شروع کیے، اس کے بعد جناب سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ جو بغاوت ہوئی اس کا سب سے بڑا کردار جو تھا، یہ مروان بن حکم تھا۔ اس نے یہ کرتا کیا تھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے، میں نے شاید آپ کو کسی اور جگہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ریونیو سسٹم جو ہے نا وہ بدلا۔ سب سے پہلے انہوں نے ریونیو سسٹم بدلا، اپنے گورنر لگائے، سارے کے سارے جتنی اسلامی سلطنت تھی سب کے اوپر بنو امیہ کے گورنر لگا دیے گئے، نیچے امال بنو امیہ کے لگ گئے، سب شرطا جو تھے وہ بنو امیہ کے لگ گئے۔ پھر انہوں نے ریونیو سسٹم بدلا، اس کی کلیکشن کے لیے لوگوں کو ذلیل کرتے تھے۔ جو کبائر صحابہ دوسرے شہروں میں جا کر آباد ہوئے تھے، لوگ ان کے پاس شکایتیں لے کے آتے تو جناب والا مروان آگے سیدنا عثمان تک وہ شکایت پہنچنے نہ دیتا، جس کی وجہ سے بغاوت اس طرح ہوئی کہ انہوں نے آ کے تو یہ جناب اس کا نام محاصرہ کر لیا۔ کچھ لوگ کنٹونمنٹ ایجپشین کنٹونمنٹ مصر سے آئے، اور کچھ جو تھے وہ عراقی کنٹونمنٹ کوفہ سے آئے۔ انہوں نے آگے تو جب محاصرہ کیا تو اس وقت سیدنا عثمان نے جناب مولا علی کو ریکویسٹ کی، مولا علی نے پنچایت کرائی، بڑے بڑے صحابہ بیچ میں پڑے،
اور ایک مذاکرات ہوئے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس وقت سیدنا عثمان کی کون کون لوگ مخالفت کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، انہوں نے ایک غلط نظریہ یہاں پھیلایا کہ وہ صبائی تھے، عبداللہ کوئی صبائی سبوئی نہیں تھے۔ عبداللہ بن سبا ایک کردار ضرور تھا، لیکن وہ جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں وہ اس کا ظہور ہوا ہے۔ جناب مولا علی نے اس کو آگ میں جلایا تھا۔ اس وقت تک جس وقت میں بات کر رہا ہوں سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی، تو کوئی بندہ بھی اس طرح کا موجود نہیں تھا۔ یہاں اس بات پہ آگے چلنے کی سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں۔ سیدنا عثمان مظلوم، معصوم، شہید کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور آپ میرے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ سیدنا عثمان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل نہ رکھیے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی کلوز اور قریبی ساتھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا۔ دیکھیں ایویں کوئی اپنی دو بیٹیاں جو ہے وہ نہیں دے دیتا۔ تو یہ اس لیے میں یہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اسباب کیا تھے۔ اس کے اسباب یہ بنو امیہ کے گورنر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی بنو امیہ کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی، اور پھر وہی ہوا۔ یہ نوجوان لڑکوں نے ظلم کرنا شروع کیا، ایک الیٹ کلاس بن گئی۔ پھر ایک اور ڈرفٹ آئی کہ انہوں نے پروپرائٹی رائٹس دے دیے۔ پروپرائٹی رائٹس جو کہ نہیں دیتے تھے جناب سیدنا عمر، انہوں نے بڑا رزسٹ کیا تھا۔ انہوں نے جتنی زمینیں فتح ہوئی تھیں، نئے نئے پورے پورے ملک فتح ہوئے تھے، لیکن وہ حقوق ملکیت نہیں دیتے تھے۔ تو سیدنا عثمان سے آگے انہوں نے حقوق ملکیت لے لیے۔ تمام جگیریں جو تھیں وہ اپنے نام الاٹ کروا لیں، اور ریاست کے فنانس کے اوپر اور ریاست کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ جب اپنا قبضہ جما لیا تو وہ اس قبضے کے خلاف جو ریاکشن تھا اس کو کاؤنٹر کرتا تھا مروان بن حکم۔ وہ رسائی نہیں دیتا تھا سیدنا عثمان تک، تو لوگ پھر مدینہ میں آئے ہوتے تھے چونکہ شکایت لے کے، پھر وہ دوسرے کبائر صحابہ کے پاس جاتے تھے، جن میں جناب زبیر بن عوام، جن میں جناب طلحہ بن عبید اللہ، جناب علی بن ابی طالب، اور اماں عائشہ صدیقہ اور دوسری امہات المومنین سلام اللہ علیہم کے پاس جاتے تھے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے صحابی سوائے مولا علی کے، مولا علی کا اتنا پازیٹیو کردار رہا کہ مولا علی بار بار سیدنا عثمان کو سمجھاتے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن سیدنا عثمان مولا علی کے سامنے، مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ساری بات مان جاتے تھے، لیکن جب میں وہاں اٹھ کے آ جاتا تھا تو پھر مروان ان کی کوئی کچھ نہیں چلنے دیتا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ پہ سیدنا معاویہ کی آئی جناب شکایت آئی، تو مولا علی کو بلایا گیا۔ مولا علی نے کہا کہ عثمان آپ نے معاویہ کو جو ہے نا بہت کھلی ڈیل دے رکھی ہے۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ دیکھو معاویہ کو تو پہلی دفعہ گورنر عمر نے لگایا تھا، میں نے تو نہیں لگایا۔ تو سیدنا علی نے یہ کہا کہ عمر کے دور میں معاویہ عمر سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس کا عمر کا غلام یرفع جو تھا وہ بھی اتنا نہیں ڈرتا تھا، لیکن آپ کے دور میں یہ حال ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہی نہیں۔ یہ صورتحال ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو ایک اور جلا بخشی گئی۔ سیدنا عمر کے دور میں شام کا جو پورا ملک تھا اس کے تین صوبے تھے۔ ایک صوبے کا نام تھا دمشق، ایک صوبے کا نام تھا حمص، ایک صوبے کا نام تھا اردن فلسطین۔ اردن فلسطین کے اوپر عمر بن العاص کو گورنر لگایا ہوا تھا، اور دمشق کے اوپر امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کو لگایا ہوا تھا، اور جو تیسرا حمص تھا اس کے اوپر ابو عبیدہ ابن الجراح تھے۔ پھر اس کے بعد جب طاعون آیا،
بہت سارے بڑے بڑے صحابہ شام میں اللہ کے پاس چلے گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، انہی میں ابو عبیدہ ابن الجراح بھی تھے، انہی میں معاذ بن جبل بھی تھے۔ تو پھر آ، اور لوگوں کو بھیجا گیا، لیکن سیدنا عمر کے دور میں معاویہ کے پاس صرف دمشق کا علاقہ تھا جس کے وہ امیر تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب سیدنا عثمان کا دور آیا تو سیدنا عثمان نے یہ تینوں صوبوں کو ضم کر کے ایک صوبہ بنا دیا، اور پورے کا پورا جو شام تھا یہ معاویہ بن ابو سفیان کے حوالے کر دیا۔ اس سے یہ اور سٹرانگ ہو گئے، مالی طور پر بھی سٹرانگ ہو گئے، اور معاویہ بن ابو سفیان نے سیدنا عثمان کے پورے دور میں وہ کبھی ریونیو بھیجتے ہی نہیں تھے فیڈرل گورنمنٹ کو، تو نہ ہی سیدنا عثمان ان کو پوچھتے تھے۔ تو یہ سسٹم کے اندر شرائط کر گئے، ہر چیز کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا، اور جب یہ شکایتیں آئیں تو بڑے بڑے صحابی جو تھے، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، ایون اما عائشہ، یہ سارے سیدنا عثمان کے خلاف ہو گئے۔ دل تھام کے سنیے گا، یہ آخری 5 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا عثمان کو لیڈ کرنے والے کے خلاف جو لوگ آئے تھے، جو باہر سے آئے تھے، ان کے لیڈر کون تھے، اور جو اندر سے ان کی مخالفت کر رہے تھے اور وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ میں پہلے فیز محاصرے کے پہلے فیز کی بات کر رہا ہوں، محاصرین کا ساتھ دے رہے تھے، وہ کون تھے؟ جو باہر سے آئے تھے جناب والا، جو مصر والے تھے، ان کی قیادت کر رہے تھے سیدنا عبد الرحمن بن ادیس۔ ایک کتاب ہے اسد الغابہ فی مارت الصحابہ، ابن اسیر کی کتاب ہے، ہماری اہل سنت کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، ہمارے مدرسے کے ہر مدرسے کے لٹریچر کا حصہ ہے، نصاب کا حصہ ہے، ایک گراں قدر سرمایہ ہے۔ تقریباً 10,000 صحابہ کا جو ہے نا جی، وہ ریکارڈ انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ بڑی مزیدار کتاب ہے، الفابیٹیکلی مرتب ہوئی ہوئی ہے۔ اس میں آپ عبد الرحمن والے چیپٹر میں جا کے دیکھ لیں، عبد الرحمن بن ادیس جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، اور سیدنا عثمان کے خلاف جو مصر سے لوگ آئے تھے ان کو وہ لیڈ کر رہے تھے، اور سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جناب معاویہ نے ان کو قتل کروایا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرے دوسرے جو تھے وہ جہجہ غفاری تھے۔ جہجہ غفاری جیم کے الفابیٹک میں جا کے اسد الغابہ فی مارت الصحابہ پڑھ لیں۔ لہجہ غفاری بھی صلح حدیبیہ صحابہ شجرہ میں شامل تھے۔ سیدنا عثمان کو منبر سے دھکا انہوں نے دیا تھا، سیدنا عثمان کا ڈنڈا پکڑ کے انہوں نے توڑا تھا، جو کہ رسول اللہ کی اطاعت تھی، اور اس کے بعد ان کے گھٹنے میں کوئی پھوڑا بھی نکل آیا تھا اس وجہ سے، لیکن بہرحال وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، یعنی صلح حدیبیہ کے صحابیوں میں شامل تھے۔ تیسرے لیڈر جو تھے وہ عمر بن حمق تھے، وہ بھی صحابی تھے، ٹھیک ہے جی، وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن وہ صحابی رسول تھے۔ مکہ کے مدینہ کے اندر سے جو سیدنا عثمان کی مخالفت کر رہے تھے، ان میں پیش پیش جو تھے وہ سیدنا عمار بن یاسر تھے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ تھے، سیدنا زبیر بن عوام تھے، اور امام عائشہ صدیقہ سیدہ صدیقہ طاہرہ طیبہ تھی۔ یہ اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ جو مطالبات محاصرین کے تھے ان کو یہ صحابی جو تھے اور بشمول اماں کے یہ جائز سمجھتے تھے، اور سیدنا عثمان کو کہتے تھے کہ ان کے مطالبات مانو، ان کی شکایات جائز ہیں۔ ان کے مطالبات کیا تھے؟ ان کے مطالبات یہ تھے کہ ہمارے علاقوں میں سے بنو امیہ کے گورنروں کو برطرف کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہیں، جو کبائر صحابہ مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، ان کو امیر اور ان کو عامل لگایا جائے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، یہ بڑا جائز مطالبہ تھا۔ اس جائز مطالبے کی وجہ سے یہ سارے صحابی جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، یہ ان محاصرین کے ساتھ تھے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مصالحت کرا رہے تھے، ان کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے تھے، اور پہلے محاصرے میں مولا علی کی کوششوں سے
یہ ساری کوششیں رنگ لے آئیں اور بیٹھ کے ایک معاہدہ ہو گیا۔ آدھی شرائط جو ہیں وہ محاصرین کی مان لی گئیں، آدھی نہیں مانی گئیں۔ اس پہ ان کو مولا علی نے راضی کر لیا۔ معاہدے پہ تمام کبائر صحابہ نے سائن کیے۔ اس میں شامل تھے جناب ابو سعید خدری، جناب جابر بن عبداللہ، جناب عبداللہ بن مطیع، جناب زبیر بن عوام، جناب طلحہ بن عبید اللہ اور مولا علی علیہ السلام، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر سائن سیدنا عثمان نے کیے۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بن ادیس نے سائن کیے، اس کے بعد جہجہ غفاری نے سائن کیے، اور اس کے بعد مالک اشتر نے کیے۔ اب یہ لوگ، یہ پہلا فیز تھا محاصرے کا۔ یہ وہ لوگ، ان کی بات مان لی گئی۔ مصر کے گورنر کو جو عبداللہ بن ابی سرا لگا ہوا تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ محمد بن ابی بکر، سیدنا ابو بکر کے بیٹے کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے وہ بیٹے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق فوت ہوئے تو ان کی عمر جو تھی یہ 2 یا 3 سال تھی، کیونکہ یہ حجۃ الوداع کے سفر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام اسما بنت امیس تھا۔ اسما بنت امیس بہت بڑی صحابیہ ہوئی ہیں۔ پہلے وہ سیدنا جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بڑے بھائی کی بیوی تھیں، جن کو جعفر طیار ہم کہتے ہیں۔ ان کے بطن سے ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن جعفر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا تھا۔ وہ پیدا ہوا تھا جب وہ سیدنا جعفر جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو ان کے ساتھ نکاح کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی رحلت کے بعد ان ان میں سے بھی سیدنا ابوبکر صدیق کے سے بھی ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو محمد بن ابی بکر تھا۔ یہ یہ فتح حجۃ الوداع کے سفر میں پیدا ہوا، یعنی صغائر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب سیدنا صدیق فوت ہو گئے تو جناب اسما بنت امیس نے سیدنا علی سے نکاح کیا، تو یہ محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا مولا علی علیہ السلام نے اپنے گھر میں کی۔ دونوں بچے جناب عبداللہ بن جعفر اور جناب محمد بن ابی بکر سیدنا اسما بنت امیاس کے بیٹے تھے۔ سیدنا علی کی زوجہ محترمہ بنی، تو سیدنا علی نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا، کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ اور محمد بن ابی بکر بھی جو سیدنا علی کے بہت زیادہ وفادار تھے، ان کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا گیا۔ جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، ابھی وہ مدینہ سے صرف 1 فرلانگ یا 1 میل کے فاصلے پر تھے۔ وہاں پہلا پڑاؤ کیا گیا۔ وہاں ایک سوار تیز رفتار گزر رہا تھا، اس کو جب انہوں نے روک کر چیک کیا، شک پڑا، اس کی تلاشی لی تو اس سے کچھ نہ نکلا، لیکن دیکھا کہ اس کے پاس گھوڑا جو تھا وہ سرکاری تھا۔ گھوڑوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے مور لگی ہوتی ہے، آج بھی وہ اس ٹیٹو بنا دیتے ہیں، تب بھی یہ چلتا تھا۔ گھوڑے کے اوپر بیت المال کی مور تھی۔ جب اس کو پوچھا گیا کہ تم کون ہو، اس نے کہا کہ میں سیدنا عثمان کا ملازم ہوں۔ اس پہ وہ اور مشکوک ہوئے کہ کدھر جا رہے ہو، اس نے کہا میں مصر جا رہا ہوں۔ تو اس پہ وہ مشکوک ہوئے، انہوں نے اس کے مشکیزے کو جب پھاڑا نا جی، جو چمڑے کا مشکیزہ تھا اس کو پھاڑا، اس میں سے ایک خط نکلا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی سرا کو کہ یہ تمہارے پاس گورنری کا پروانہ لے کے آئیں گے، یہ جو ہی مصر کی سرحد کے قریب پہنچیں ان کو گرفتار کر لینا، گرفتار کر کے ان کے پاؤں ہاتھ الٹی سمتوں سے کاٹ کے ان کو قتل کر دینا۔ اب یہ جناب، اور نیچے خلافت کی مہر تھی۔ اب دیکھیں، ملازم خلیفہ کا، سواری بیت المال کی یعنی سرکاری سواری، اور خط کے اوپر نیچے خلافت کی مہر، فان تو آنا تھا۔ یہ لوگوں نے دوبارہ واپس مدینہ آئے اور بڑے فیوریس ہو کے آئے، تو اس پہ یہ سیکنڈ فیز آف جو سیج تھا، جو محاصرہ تھا، اس کا سیکنڈ فیز شروع ہوا۔ وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔